زرد موسم کے دکھ، از قلم سمیرہ شریف طور، قسط نمبر 9۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی۔ پارکنگ میں گاڑی کے قریب رک کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، اگر کبھی زندگی میں آپ مجھے زحمت دیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اپنے والٹ سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک پر جلدی سے پینسل سے چند الفاظ گھسیٹ کر کاغذ پھاڑ کر اس نے لائبہ کی طرف پڑھایا۔ اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ انسانیت کی بنیاد پر قائم ہونے والا تعلق اتنا چھوٹا اور کچا نہیں۔ محبت اور طلب کا جذبہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ یہ تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو نہ ملنے سے کبھی ٹوٹے گا اور نہ ہی ختم ہوگا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں آئندہ آپ کی راہ میں کبھی نہ آؤں۔ لائبہ کے صبیح و پر نور چہرے پر اپنی نظریں جمائے اس نے مزید کہا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ آئیں، میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ دوں۔ بہت سنجیدگی سے ایک دفعہ پھر کہا گیا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ آپ کو بتایا تھا نا، ابھی مجھے مارکیٹ بھی جانا ہے، شاپنگ کے لیے۔ اسے منع کرتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر فوزان صدیقی کو دیکھا۔ وہ یوں ہی بہت رغبت سے پوری طرح اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لائبہ کو نہ جانے کیوں ایک ملال نے آ گھیرا۔ وہ نہ تو اس شخص کی طرح محبت میں مبتلا ہوئی تھی اور نہ کوئی نفرت کا جذبہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان سب سے پہلا تعلق انسانیت کا تھا۔ وہ اس کا محسن تھا، ایک ہمدرد انسان، وہ اس کی احسان مند تھی، اور یہ تعلق نفرت و محبت اور طلب کے جذبوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ انسانیت کی لاج رکھتے برے وقتوں میں ہمیشہ اس کے کام آیا تھا۔ جب اسے اپنی موت یقینی لگی تھی تو وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کی عزت و آبرو اور جان بچا گیا تھا۔ جب اسے کسی کی مدد، تعاون اور خلوص کی امید نہیں تھی، وہ اچانک رحمت کا فرشتہ بن کر اس کے سامنے آیا تھا۔ جب واحد سہارا دعائیں، آنسو اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھا، تو وہ اللہ کی طرف سے اندھیروں میں ایک جگنو بن کر سارے راستے روشن کر گیا تھا۔ وہ انسان شرف انسانیت کی معراج کو چھوتا اس کے لیے بہت مقدم تھا، اسی لیے اب اسے ہمیشہ کے لیے بچھڑتے ہوئے ایک ملال ضرور تھا، ایک ہلکا سا دکھ گھیرے ہوئے تھا، مگر کہیں کچھ ٹوٹا نہیں تھا۔ بہت خاموشی سے اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ دن اپنی رفتار سے گزرنے لگے تھے۔ زندگی اگر بہت مشکل نہیں تھی تو بہت سہل بھی نہیں تھی۔ وہ ایک فیصلہ کر لینے کے بعد بہت آسودہ نہیں تھی تو بہت بے چین بھی نہیں تھی۔ زندگی بس گزر رہی تھی۔ وہ دونوں زندگی پر صبر و شکر کیے، اسے بہت ہی حوصلے اور عزم سے نبھا رہی تھی۔ ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے کے بعد زوفی کی کیا حالت تھی؟ آیا وہ ان لوگوں کے متعلق سوچتی ہے یا نہیں؟ وہ یکسر بے خبر تھی، مگر وہ سارے عرصے میں یہ بات شدت سے محسوس کرنے لگی تھی کہ زوفی اب پہلے سے زیادہ خاموش اور حساس ہو گئی تھی۔ اس نے اسے کئی دفعہ کریدنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے اسے ایک دفعہ کہا تھا کہ آئندہ ان دونوں میں اس موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں ہوگی، اور وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں زیادہ تر مگن و مست رہتی تھی۔ بھیا، بھابھی اور وقاص اکثر اس کی اس قدر مصروفیت پر اسے الجھ جاتے تھے اور وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ بھیا نے ان کا گھر کرائے پر دے دیا تھا۔ مسٹر فاروق بھیا کے جاننے والوں میں سے تھے۔ ان کی بیگم اور 3 بیٹیاں سبھی بہت اچھی تھی۔ تینوں بیٹیاں بھی اسکول میں تھیں۔ کافی ہنس مکھ اور خوشحال فیملی تھی۔ اکثر وہ مل بیٹھتے تو وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو چوکیدار نے اسے ایک لفافہ تھمایا۔ اوپر زوفشاں کا نام لکھا ہوا تھا۔ خط کھولتے کھولتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ لفافے پر امریکہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ وہ زوفشاں کی سب دوستوں سے اچھی طرح باخبر تھی۔ پھر یہ خط کس نے بھیجا ہے؟ وہ اچھا خاصا الجھ گئی تھی۔ آج کل زوفشاں کچھ پریکٹیکل کی وجہ سے لیٹ آ رہی تھی۔ وہ خط دراز میں رکھ کر نماز پڑھنے لگی۔ پھر سوئی تو عصر کے وقت ہی اٹھی تھی۔ زوفی گھر آ چکی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ عصر کی نماز ادا کر کے کھانے کا مینیو دیکھنے لگی۔ گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر وہ خط کے بارے میں یکسر بھول چکی تھی۔ اسی کیفیت میں اوپر تلے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن یوں ہی چھٹی والے روز کام کرتے ہوئے اس کا دھیان لفافے کی طرف چلا گیا۔ وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر دراز دیکھنے لگی۔ وہاں لفافہ اب نہیں تھا۔ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ ساری دراز چھان ماری۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں پری؟ زوفشا چھٹی کی وجہ سے لیٹ اٹھی تھی۔ نہا کر واش روم سے نکلی تو اسے دراز سے الجھتے دیکھ کر سرسری پوچھ بیٹھی۔ لائبہ نے فوراً اسے دیکھا۔
زوفی، یہاں میں نے ایک خط رکھا تھا، امریکہ سے آیا تھا تمہارے نام، وہ کہاں ہے؟ وہ تو میں نے اٹھا لیا تھا، میرے نام تھا یہاں آپ کی دراز میں پڑا، دیکھا تو اٹھا لیا۔ زوفی ایک دم چونک کر پھر بے پرواہ بن گئی تھی۔ لائبہ کو اس کے چونکنے پر غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ گہری نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک جانچا۔ کس کا خط تھا؟ انداز بظاہر سرسری تھا مگر آنکھیں کریدنے والی تھی۔ وہ یوں ہی بے پرواہ بنی رہی۔ ایک دوست کا تھا، کالج میں FSC ہم نے اکٹھے کی تھی، پھر اس کی فیملی امریکہ چلی گئی۔ اکثر وہ ای میل بھیجتی رہتی تھی مگر اس نے پہلی دفعہ کوئی خط لکھا ہے۔ جواب خاصا تفصیلی تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اسے دوست کا نام اور دیگر تفصیلات دریافت نہ کر سکی۔ نہ جانے کیوں زوفی نے خود اس کو اس حد تک محتاط اور خاموش کر لیا تھا کہ دونوں بہنوں میں وہ پہلے والی بے تکلفی نہیں رہی تھی۔ ایک اجنبیت خود بخود درمیان میں در آئی تھی۔ اسے اب حقیقی طور پر اس انکشاف پر دکھ ہوا تھا مگر وہ زوفی سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ زوفشاں کے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھی۔ لائبہ تو اس کی آواز تک کو سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ اب موسم بدلنے لگا تھا تو موڈ بھی خوشگوار رہنے لگا تھا۔ لائبہ کا وقت یونیورسٹی اور گھر کے کاموں کے بعد اب مسز فاروقی کی فیملی کے ساتھ زیادہ گزرنے لگا تھا۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے تکلیف دہ باتیں تنگ نہیں کرتی تھی۔ پھر جیسے ہی زوفی کے BSc کے امتحانات ختم ہوئے، لائبہ نے شکر ادا کیا۔ پریکٹیکلز کے بعد زوفشاں بالکل فارغ تھی۔ اس نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں کمپیوٹر پروگرامنگ میں ڈپلومے کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ لائبہ کو پتہ چلا تو بے پناہ غصہ آیا، دکھ بھی ہوا۔ اب زوفی اس سے پہلے کی طرح ہر کام میں رائے نہیں لیتی تھی بلکہ اب تو کام کر کے بتا دیتی تھی۔ وہ پیٹ پیچھے کودتی رہتی۔ اب بھی یوں ہی ہوا تھا۔ زوفشا نے ایڈمیشن فارم بھر کے جمع کرا کر داخلہ کے بعد لائبہ کو بتایا تو وہ اسے کئی ثانیہ دیکھتی رہی۔ زوفی، مجھے لگتا ہے اب ہم دونوں بہنوں میں ایک دیوار آن کھڑی ہوئی ہے۔ او ہو پری، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ایڈمیشن کی وجہ سے ناراض ہیں؟ آئی ایم ریئلی سوری۔ آئندہ جو بھی کام کروں گی پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ لائبہ کی آنکھوں میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ زوفی، بھیا بھابھی اور وقاص کا کوئی نیم البدل نہیں مگر میرا سب کچھ تم ہی ہو۔ تم ہو تو میں ہوں۔ تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ زندگی تمہارے ہی خیال سے ابھی تک قائم ہے۔ ہم دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کی ہمت ہیں۔ پھر بھی سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم مجھ سے یوں کترانے لگی ہو، لا تعلقی اختیار کرنے لگی ہو۔ وہ رو پڑی تھی۔ کتنا مان تھا مجھے تم پر کہ زوفی میری بات مانتی ہے، کبھی کچھ نہیں چھپاتی، ہر معاملے میں میری رائے اہمیت کو فوقیت دیتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں دوست بہن کے علاوہ ایک چھوٹی سی گڑیا سمجھا ہے جو میری بات مانتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے یہ چھوٹی سی گڑیا بڑی ہو گئی ہے، اپنے فیصلے خود کرنے لگی ہے۔ کسی سے مشورہ مانگنا تو دور کی بات، اس کو آگاہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی ہو۔ نہ جانے مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی ہے۔ تم نے کہا تھا زبیر صدیقی سے شادی نہیں کرو گی۔ میں نے تمہارے موقف کی حمایت کی اور ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا۔ تم نے خود بخود مجھ سے باتیں کرنا کم کر دی تو میں سمجھی تم پڑھائی میں مصروف ہو، اس لیے تمہیں فرصت نہیں، اور اب جب تم بالکل فارغ ہو تو میں کتنی خوش تھی کہ اب مجھے وقت پاس کرنے کے لیے مسز فاروقی کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ تم نے تو اب حد کر دی، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ایڈمیشن لے لیا۔ لائبہ کا دکھ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ زوفی نے ایک دم اسے گلے لگا لیا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ نادانستگی میں ہی لائبہ کو کافی دکھی کر گئی ہے۔ اس کے سارے شکوے، ساری باتیں بجا تھی۔ اسے خود پر بھی ایک حد تک افسوس ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری پری، آئندہ ایسی کوتاہی بالکل نہیں ہوگی، معاف کر دیجئے پلیز۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے وہ بالکل معصوم لگ رہی تھی۔ لائبہ کے اندر موجود تمام شکوک و شبہات ختم ہونے لگے تھے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اس واقعے کے بعد زوفشاں کافی محتاط ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بھولے سے بھی لائبہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اس کا کمپیوٹر کا کورس بہت اچھی طرح چل رہا تھا۔ شام کے وقت وہ لائبہ کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھنے لگی تھی، صرف اور صرف لائبہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں مسز فاروقی اپنی پوری فیملی سمیت کشمیر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اگر لائبہ نے ان کی کمی محسوس کی تو بھابھی اداس ہو گئی۔
جن کی مسز فاروقی سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی وہ ان کے لیے کافی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ مسز فاروقی بہت محبت اور خلوص برتنے والی خاتون تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح انہوں نے ان کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینے کی بجائے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے محبت اور دوستی کا رشتہ نبھایا تھا۔ فوزان صدیقی کی فیملی کے بعد یہ واحد فیملی تھی جس نے ان کے ظاہر کو دیکھنے کی بجائے باطن کو دیکھا تھا۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی ان کے کردار کو جانچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت اپنائیت اور پیار سے ملتی تھی، اکثر ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا لاتی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں شام کے وقت ان دونوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلی جاتی تھی۔ بھابھی کی تو مسز فاروقی سے دوستی تھی، ادھر بھیا اور وقاص بھی ان سے کافی گھل مل گئے تھے۔ ابھی وہ لوگ مسز فاروقی کی فیملی کو بھلا نہیں پائے تھے کہ اچانک بھابھی کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ بری طرح زخمی تھے۔ بھابھی کا پورا میکا سوات میں مقیم تھا۔ بھابھی کے بھائی اور شہود بھائی کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ انہوں نے ہی اپنی بہن کا رشتہ دیا تھا، تایا ابو نے قبول کر لیا۔ اس طرح بھیا کی بارات سوات گئی تھی۔ 3 دن بعد اسلام آباد میں ان کا ولیمہ ہوا تھا۔ بھیا، بھابھی اور وقاص ہر سال چھٹیوں میں ان سے سوات میں ملنے جاتے تھے۔ اب اچانک یہ افتاد آ پڑی تھی، سب پریشان ہو گئے۔ بھابھی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ بھیا، آپ بھابھی کو لے کر چلے جائیں۔ بھابھی کا برا حال دیکھ کر لائبہ سے رہا نہ گیا۔ تم دونوں کی پریشانی ہے یہاں، اکیلی کیسے رہو گی؟ ہمارے ساتھ چلو، بھیا نے کہا۔ وہ زوفی کو دیکھنے لگی جو فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بھیا، ابھی ہمارا جانا ناممکن ہے، آپ دیر مت کریں، پہلی ہی فلائٹ سے چلے جائیں۔ بھیا لائبہ کو دیکھنے لگے۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ یہاں تنہا رہنا بھی مناسب نہیں اور بھیا بھابھی کے ساتھ بھی جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی بھائی، زوفی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ بھابھی اور وقاص کو لے کر چلے جائیں، ہماری فکر مت کریں، ہم رہ لیں گے۔ آپ بس یوں کریں کہ چوکیدار کی فیملی کو کہیں وہ ہمارے والے پورشن کے سرونٹ کوارٹر میں آ جائے جب تک مسز فاروقی کی فیملی واپس نہیں آ جاتی۔ وہ آسانی کے ساتھ وہاں رہ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل زوفی کے بھی سینٹر میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ تو جا ہی نہیں سکتی اور میں اسے تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے معقول حل پیش کیا تھا۔ بھیا فوراً مان گئے۔ اگلے دن ہی چوکیدار اپنی بیوی بچوں کو ان کے گھر میں لے آیا تھا اور بھیا بھابھی وقاص سمیت سوات کے لیے روانہ ہو گئے۔ اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنا کوئی نیا تجربہ نہیں تھا۔ 1-2 دن بھیا وغیرہ کی غیر موجودگی محسوس ہوئی، بعد میں وہ دونوں پرسکون ہو گئے۔ زوفی کے سینٹر چلے جانے کے بعد سارے گھر کی صفائی کروا کر ملازمہ کو چھٹی دے کر وہ اپنے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ زوفی کی الماری صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ وہی لفافہ لگا جو امریکہ سے آیا تھا۔ اس لفافے کو دیکھ کر پہلے دن ہی سے لائبہ کے اندر ایک تجسس ابھر آیا تھا۔ لفافے کو دیکھتے ہی اسے رہا نہ گیا۔ اس نے اندر سے خط نکال لیا۔ تھی تو وہ ایک غیر اخلاقی حرکت، مگر وہ خود کو خط پڑھنے سے روک نہ پائی۔ جو وہ خط پڑھتی جا رہی تھی تو اس کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے 1 نہیں 4 بار خط پڑھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں زوفشاں؟ یہاں امریکہ آنے کے بعد میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ ہر وقت تمہارا تصور خیالوں میں رہتا ہے۔ تم کیا ہو میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری یاد بنجر صحرا میں ایک باد بہار کی طرح ہے۔ تمہاری یاد ایک ایسی خوشبو ہے جو میری سوچوں کو بھی معطر کر دیتی ہے۔ میں تمہیں جب بھی سوچتا ہوں سب کچھ بھولنے لگتا ہوں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ یہ محبت ہے کیا، پھر خود ہی سے الجھنے لگتا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے مان جانے کا انتظار کروں گا۔ میں ابھی بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ ہاں، جب کوئی انوکھی بات ہو گئی تو تمہیں ضرور مطلع کر دوں گا۔ تمہیں تو فرق نہیں پڑتا مگر مجھے فرق پڑتا ہے۔ تمہاری باتیں اکثر یاد آتی ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ یہ مردوں کی ازلی فطرت ہوتی ہے، یہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتے، یہ سماع فطرت وجود ہیں، کسی ایک تک تو رہنا انہیں گوارا نہیں، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ بہت پاگل ہو تم، بڑی غلط رائے ہے تمہاری مردوں کے بارے میں۔ ضروری تو نہیں سب مرد رمیز کی ہی طرح ہوں، کچھ ان سے مختلف بھی تو ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے کوئی محبت کے دعوے تو نہیں کیے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند ضرور ہو، اور بہت شدت سے۔ سیانے کہتے ہیں متاثر ہونا یا کسی کو پسند کرنا محبت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھنا ہے۔ کیوں پاگل لڑکی، کچھ سمجھی؟ تم کہو گی جب روز چیٹنگ ہو جاتی ہے، میں ای میلز بھیج دیتا ہوں تو یہ خط لکھنے کی کیا تک ہے؟
میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ پاکستان سے بھیا کا خط آیا تو دل خود بخود کسی کو خط لکھنے کو چاہنے لگا۔ ایک خط بھائی کو لکھ کر دوسرا تمہیں لکھا۔ کل دونوں خط پوسٹ کر دوں گا، پلیز برا مت منانا، نخروں سے تو تم چیٹنگ پر آمادہ ہوتی ہو، اب خط پڑھ کر پی سی پر ہی بیٹھنا مت چھوڑ دینا۔ فقط زبیر صدیقی۔ وہ بے یقینی سے کاغذ کے ٹکڑے کو تھامے کھڑی رہی۔ زبیر 6 ماہ کے لیے امریکہ بزنس کورس کرنے گیا ہوا تھا۔ یہ بات اسے شہود بھائی سے ہی پتہ لگی تھی جب وہ فوزان صدیقی سے ہر تعلق ناتا توڑ کر آرام سے ہو گئی تھی۔ ابھی تو اسے زندگی کو پرسکون بنانا تھا کہ یہ اب اچانک ایک ساکن جھیل میں کیسا پتھر آ گرا تھا۔ سونی یادیں، کربناک باتیں انگڑائی لے کر تہہ دل میں تلاطم برپا کر گئی۔ وہ زوفشاں کی خاطر سب تعلق توڑ آئی اور زوفشاں نے ہی اسے ہر بات چھپائے رکھی۔ اسے حقیقی معنوں میں ایک گہرے دکھ نے آ لیا۔ یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کوئی تنگ نظر غاصب سوچ والی قدامت پرست لڑکی نہیں تھی، بہتر سوچ اور بلند شعور رکھتی تھی۔ پھر بھی یہ خط اس کے اعصاب پر سخت گراں گزرا تھا۔ جو بات اسے سب سے زیادہ گراں گزر رہی تھی وہ یہ تھی کہ زوفشاں نے اسے یہ سب کیوں چھپایا؟ کیوں؟ کیا دونوں بہنوں کے تعلقات اب اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ زوفی اس سے کچھ چھپانے کی کوشش کرتی، جبکہ اس نے تو خود اس سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی؟ چھوٹی بہن ہونے کے باوجود اسے ہر بات بتائی اور سمجھاتی رہی تھی۔ پھر غلطی کہاں ہوئی تھی؟ وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ زوفی، یہ کیا ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے باقی ماندہ کام نپٹایا تھا۔ زوفی سینٹر سے لوٹی تو وہ لفافہ لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پہلے تو زوفشاں کا رنگ متغیر ہوا، پھر وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کے یوں مجرموں کی طرح گردن جھکا لینے پر لائبہ کو اپنے اندر اضطراب کا گہرا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ اس دفعہ لائبہ کا انداز کافی بھپرا ہوا تھا۔ زوفی نے کافی اچنبھے سے سر اٹھا کر لائبہ کو دیکھا۔ یہ کوئی سلسلہ ولسلہ نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زبیر صدیقی مجھے اکثر کالج کے گیٹ پر ملتا ہے۔ پہلے پہل تو میں اسے اجتناب کرتی رہی۔ پہلی ملاقات میں نے آپ کو حرف بہ حرف بتا دی تھی، بعد میں اس کے مسلسل آنے پر میں نے جان بوجھ کر آپ کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ایک سلجھا ہوا مہذب شخص ہے، اس کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح مجھے راضی کر لے گا، اسی لیے میں تنگ آ کر صرف اسے منع کرنے کی خاطر دوبارہ ملی تھی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، کسی نہ کسی طرح میں مان جاؤں، اور یہ کسی بھی طرح ممکن نہ تھا۔ پھر وہ کچھ دن بعد امریکہ چلا گیا، تب بھی وہ مجھے ملا تھا۔ بہت اصرار پر میں نے اسے اپنا ای میل ایڈریس دے دیا تھا۔ وہ اکثر میسج بھیج دیتا تھا، میں صرف پڑھ لیتی تھی، خود کبھی بھی پیش رفت نہیں کی تھی۔ جب وہ بے حد اصرار کرنے لگا تو میں ہلکی پھلکی چیٹنگ بھی کرنے لگی۔ پھر یہ خط آ گیا۔ آپ نہ جانے کیا سمجھتی، اسی لیے میں نے غلط بیانی کی۔ میرا مقصد آپ کو دکھی کرنا نہیں تھا، بلکہ تکلیف اور اذیت سے بچانا تھا۔ وہ پچھلے 2-3 ماہ سے مجھے مسلسل قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اب 2-2.5 ماہ ہو گئی ہیں میری اس سے کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی، نہ ہی اس کی کوئی ای میل مجھ تک پہنچی ہے۔ اب تو شاید 1 ماہ بعد وہ واپس بھی آنے والا ہوگا، اور بس یہی سارا سلسلہ ہے۔ زوفی نے بہت سکون اور آرام سے بتایا۔ وہ صرف دیکھتی رہی۔ یہ اتنی نامعقول بات نہیں تھی، دونوں نے ہی اخلاقی حدود کا خیال رکھا تھا۔ وہ کچھ خائف سی ہو گئی۔ زوفشاں نے اس کی طرف دیکھتے لائبہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بس میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ زبیر صدیقی کی ان تمام پیش رفت کے باوجود بدل نہیں سکتا۔ آپ کو میری طرف سے جو بھی خدشات لاحق ہیں انہیں پلیز ذہن سے نکال دیجیے۔ ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں کہ صرف ایک معمولی سے شک کی بھیڑ چڑھ جائے۔ لائبہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ زوفی، تمہیں اب زبیر صدیقی کیسا لگتا ہے؟ کافی دیر تک زوفی کی ادھر ادھر کی ڈھیر ساری باتوں سے جب وہ پرسکون ہوئی تو کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھنے لگی۔ سچ سچ بتا دوں؟ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ وہ فوزان صدیقی کا بھائی ہے، ان سے بہت مختلف بھی ہے، لیکن بہت سی خوبیاں انہی جیسی ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی طرح بہت ہی اچھا شخص ہے، بہت خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا۔ وہ واقعی اس قابل ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس سے محبت کر سکتی ہے، اس کے خواب دیکھ سکتی ہے، اس کی خاطر اپنی زندگی دان کر سکتی ہے۔ وہ پرسوچ لہجے میں آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی،
لائبہ بس اسے دیکھتی رہی۔ زوفی، کہیں تم اس سے متاثر تو نہیں ہو گئی؟ محبت تو نہیں کرنے لگی ہو؟ عجیب سے خدشے میں گھرتے وحشت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ بہت آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں پری، میں اپنے احساسات کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ وہ عجیب شخص ہے۔ جب وہ بار بار میرے راستوں میں آتا تھا تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود میں اس کے لیے کوئی غلط سوچ اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر پائی۔ مجھے شروع سے ہی لڑکیوں کا کالج سے باہر لڑکوں سے یوں چوری چھپے ملنا بہت زہر لگتا تھا، اور اب بھی لگتا ہے، مگر میں اس کی بے پناہ ضد پر خود کو اس سے ملنے سے روک نہ پائی۔ وہ میری کوئی تعریف کرتا تو ہزارہا چاہنے کے باوجود میں اسے غلط القابات سے نہیں نواز سکی۔ اس نے مجھ سے میرا ای میل ایڈریس مانگا تو اپنے اندر ایک جنگ چھڑنے کے باوجود اسے اپنا ای میل ایڈریس دینے سے خود کو نہ منع کر پائی۔ وہ اس ای میل ایڈریس پر مجھے ای میلز بھیجتا رہتا تھا اور میں خود کو اس کی بھیجی ہوئی ای میلز پڑھنے پر مجبور پاتی۔ اس نے مجھے خط لکھا، میں بہت چاہنے کے باوجود اس سے خفگی کا اظہار نہ کر پائی، اور اب جب وہ 2 ماہ سے مسلسل میرے رابطے میں نہیں تھا تو اس نے چیٹنگ کی ہے اور نہ میل بھیجی ہے۔ اس کے باوجود میں ہر وقت چیٹنگ باکس کھولے صرف اس پیغام کی منتظر رہتی ہوں۔ ہر روز گھر آنے کے بعد چوکیدار بابا سے کسی کے خط کے بارے میں پوچھتی ہوں، اور ہر دفعہ نفی میں جواب سن کر اندر تک ادھڑتی چلی جاتی ہوں۔ مجھے ہر وقت عجیب سی بے چینی اپنے حصار میں گھیرے رکھتی ہے، اور چاہنے کے باوجود اپنے ذہن سے اس کی سوچوں کو نہیں نکال پاتی۔ پتہ نہیں ان احساسات کو کیا کہتے ہیں اور محبت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کتنا مفصل جواب ملا تھا اسے، لفظ با لفظ وہ صرف زوفی کو دیکھتی رہی۔ کتنے خوبصورت رنگ تھے جو زوفی کی آنکھوں میں رقصاں تھے۔ ایک مرد سے اس نے خود دھوکہ کھایا تھا، اور ایک مرد پر زوفی اعتبار کر کے ایک نئی دنیا کی سیر کرنے چلی تھی۔ وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکی، ایک حرف تاکید بھی نہیں، اور اب جب کہ وہ خود اس شخص کے لیے انکار کر چکی تھی، واپسی کا راستہ ممکن تھا، مگر عزت نفس کی دیوار کو گرانا بہت ضروری تھا، ورنہ کچھ بھی لا حاصل تھا۔ وہ بے چارگی سے اسے مسلسل دیکھے گئی۔ زوفی، میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو باتیں کرتے ہی ہیں۔ اب اگر تم شادی نہیں کرو گی تو وہ لوگ تمہیں تمغہ پہنانے نہیں آئیں گے۔ میں فوزان صدیقی سے رابطہ کرنے پر تیار ہوں، تم کچھ سوچ لو۔ نہیں پری، بالکل نہیں، میں اس پن گلی میں کھڑی ہوں جہاں آگے کوئی راستہ نہیں اور پیچھے لوگ پتھر لیے کھڑے ہیں۔ میں سنسار نہیں ہونا چاہتی، اور مرنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ میں پوری عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، محبت کے بغیر زندگی گزار سکتی ہوں، مگر عزت کے بغیر نہیں۔ جب ایک دفعہ انکار کر دیا تو پھر کر دیا، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرا کرتی۔ آپ فوزان صدیقی سے کوئی رابطہ نہیں کریں گی، نہ آج نہ کبھی۔ ایک دم سرد لہجے میں اور 2 ٹوک الفاظ میں انکار کرتے وہ میز سے اٹھ گئی۔ وہ عجیب و غریب سے ڈر میں گھرتے اسے دیکھتی رہی۔ یہ زوفشاں کن راستوں کی راہی بن رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایسا ہی تجربہ وہ خود بھی جھیل چکی تھی۔ رمیز نے اس کا ہاتھ تھام کر جذبوں کو رشتوں کا خوبصورت پیرہن اڑا کر احساس کی ڈور سے لپیٹ کر اسے ایسے ہی راستوں کا راہی بنا دیا تھا جہاں سے وہ آج تک نہیں پلٹ سکی تھی اور نہ ہی اپنا دامن بچا سکی تھی۔ وہ تو ٹھیک سے اس شخص سے نفرت بھی نہیں کر سکی تھی، وہ جو بغیر کوئی ثبوت مانگے سچائی پرکھے اسے طلاق دے گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اذیت کی بھٹی میں تنہا جلنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی روح تب سے لے کر اب تک کانٹوں پر چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رمیز جو کنکر جما گیا تھا وہ صرف اور صرف اسے دیکھ کر ہی ختم ہو سکتا تھا۔ وہ اسے ملنے اور خود پر لگائے گئے بہتان کا بدلہ لینے کی دعائیں برسوں سے کرتی آ رہی تھی۔ اس کی سوچیں، محبتیں، احساسات اور جذبے سب اس ایک شخص کے احساس سے ابھی تک لپٹے ہوئے تھے جس نے پہلی دفعہ دل کی تاروں کو چھوا تھا۔ اسے ابھی اس شخص سے ان سب جذبوں کو واپس لینا تھا۔ ان احساسات، جذبوں، محبتوں اور سوچوں کے بغیر تو وہ بالکل ادھوری تھی۔ اسے ابھی خود کو مکمل کرنا تھا کہ ابھی زوفی اسے درد کے کسی نئے صحرا میں دھکیل گئی تھی۔ اس کی سوچوں کو ایک نیا تفکر دے گئی تھی۔ وہ اسے نہ آگے بڑھنے سے روک سکتی تھی اور نہ پیچھے پلٹنے پر آمادہ کر سکتی تھی۔ وہ جس مقام پر کھڑی تھی وہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا، سوائے درد کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
وہ جھلملاتی آنکھوں سمیت برتن سمیٹنے لگی۔ بھابھی کے بھائی کوما میں چلے گئے تھے۔ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ڈاکٹرز نا امید تھے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔